یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کر دی اللہ کے لیے وہ کچھ جو آسمان و زمین میں ہے، الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمتوں والے ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا بے پڑھوں میں پیغمبر ان میں۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ کے لیے پاکی ہے، اس طرح رسول اللہ کی رسالت بے عیب اور ثابت حقیقی۔ سنو، اللہ کی صفت ہے الملک، تو فرمائے یتلو علیہم آیاتی، بادشاہ کا پیغام پیغمبر پڑھ کے سنائیں۔ وہاں ہے القدوس پاک، ویزکیہم، یہ بھی لوگوں کو پاک کرتے ہیں شرک اور بدعت سے۔ وہ العزیز غالب ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس غالب کا پیغام کتاب میں پڑھائیں گے۔ وہ الحکیم ہے اور والحکمہ، اور پیغمبر حکمت پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، ان کے علاوہ اور لوگ ہیں، لما يلحقوا بهم، جو ابھی مسلمانوں کو ملے نہیں، سلمان فارسی اور ان کی اولاد۔ امام ابو حنیفہ، وہ العزیز الحکیم، وہ غالب و حکمت والے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ کا دیتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل والے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن سے توریت اٹھوائی گئی، یعنی توریت دے دی گئی، ثم لم يحملوها، پھر وہ اس کو اٹھاتے نہیں، یعنی لم يعملوا بها، عمل نہیں کیا۔ ایسے لوگ جن کو کتابیں دی گئی اور عمل نہیں کیا، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے کتابوں کا بوجھ۔ گدھا گاڑی میں آپ عباسی کتب خانے سے کتابیں خرید کے یہاں لائے تو یہاں پہنچ کر کے گدھا فارغ و تحصیل ہو چکا ہوگا۔ دارالعلوم کراچی سے بہت ساری کتابیں لدوائے، اور بنوری ٹاؤن کے کتب خانوں سے خچر پر گدھے پر یہاں پہنچ کر کے پھر آپ اس کو فاضل حمار کہیں گے، جیسے فاضل احمد رضا خان۔ اللہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو علماء بے عملوں کو گدھا کہہ رہے ہیں اور ان کی کتابوں کو گدھے کا وزن کہہ رہے۔ توبہ توبہ، خدایا آپ ناراض نہ ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ناکارہ ہے مثال ان لوگوں کی جو تکذیب کرتے اللہ کی آیتوں کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، فرماؤ اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم گمان کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، اللہ کے سوا، فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ولا یتمنونہ ابدا، نہیں خواہش کریں گے یہ کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب آگے بھیجنے کے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتے ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ فرمائیے بے شک موت وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے مل لے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر لٹائے جاؤ گے غیب و شہادت جاننے والے کی طرف، فینبئکم بما کنتم تعملون، بس بتا دیں گے تم کو جو تم نے اعمال کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ مسلمانوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان ہو جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس دوڑو اللہ کے ذکر کے لیے، وذروا البیع، خرید فروخت چھوڑو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے۔ جمعے کی اذان پیغمبر اسلام کے زمانے میں وہی ہوتی تھی جو خطیب کے سامنے اذان ثانی جسے کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر و عمر کے دور میں بھی یہی اذان کافی سمجھی گئی۔ جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا، لوگ بہت بڑھ گئے، تو انہوں نے صحابہ کے اتفاق سے مدینہ منورہ میں ایک چبوترا تھا، اس کو زورا کہتے تھے، اس جگہ سے اذان دلوائی اول۔
تاکہ لوگ سن کر کے کام چھوڑے اور آ جائے. چونکہ اس اذان کا مقصد ہی تھا کام روکنا، اس لیے فقہا نے قاطبتاً فتویٰ دے دیا کہ اب وہ احکام جو اذان ثانی پر متفرد ہے وہ اذان اول پر متفرد ہے. اذان اول سنتے ہی خرید فروخت تمام کام بند، یہاں تک کہ ایسا کام کاج کھانا پینا کیوں نہ ہو جس سے جمعے کی نماز میں دیر ہو سکتی ہے وہ ناجائز. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو آیت میں ہے کہ خرید فروخت چھوڑو، اب تک ہو رہا تھا، تو کون کہتا ہے کہ جمعے کے دن خرید فروخت حرام ہے؟ تو کوئی نہیں کہتا. جمعے کی تیاری ضروری ہے، اس لیے خرید فروخت بند کرنا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ یا تو تم ہفتے میں کوئی چھٹی مت کرو، اور اگر کرنی ہے تو پھر اسلامی دن کرنی پڑے گی، ورنہ عید کے دن بھی آپ چھٹی نہ کریں. تیسرا یہ کہ الفرق بین الفرق میں عبد القادر بغدادی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے گورنروں کو اور کمانڈر ان چیفوں کو حکم دیا تھا کہ جمعرات سے تم شہر کے قریب ہونے لگو تاکہ جمعے کی نماز پڑھ کر پھر سفر شروع کر دو. اور صحابہ کی 3 جماعتیں تھی. ایک جماعت جمعرات کے عصر سے تیار ہو کے مسجد میں بیٹھ جاتی تھی جمعے کے لیے، ابو بکر ان میں سے تھے. دوسری جماعت فجر میں آتے تھے، عمر ان میں سے تھے. تیسری جماعت چاش کے وقت آتے تھے، بقیہ صحابہ ان میں تھے. بہت کم لوگ اذان کے وقت آتے تھے. اللہ، اے ایمان والو، جب نماز جمعے کے لیے اذان ہونے لگے تو نماز کے لیے دوڑو، یعنی تیز چلو اور خرید فروخت بند کرو. کون سی اذان؟ جس جگہ کسی نے نماز پڑھنی ہو. راجح یہ ہے وہاں کی اذان معتبر ہے. اذانیں تو ہر وقت ہوتی ہے یہاں، وہ اذان معتبر ہے جو بعد الوقت ہو، یعنی وقت داخل ہو اور جہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے. یہ فتویٰ کو دیا گیا ہے کہ پہلی اذان، لیکن یہ فتویٰ بوجود نامناسب اور کمزور ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس وقت نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور ڈھونڈو اللہ کا فضل. حضرت عراق بن مالک رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز پڑھ کر دروازے پر دعا کرتے تھے کہ خدایا آپ کے حکم کے مطابق میں نے کاروبار بند کیا تھا، اب حکم کے مطابق دوبارہ شروع کر رہا ہوں، امداد فرما. مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا ہو جاتے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ صبح سے دکان کاروبار بند رکھیں، نماز پڑھ لے اور پھر جا کے بیٹھے رات گئے تک. دیکھو کیسی برکت آئے گی. جو لوگ جمعے کو کارخانے، فیکٹریاں، دکانیں کھولتے ہیں اور ان پر کوئی کسی کا اکراہ نہیں، وہ اللہ کے عذاب کے منتظر ہو جائے. ان کا حشر نواز شریر کے ساتھ ہوگا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یاد کرو اللہ کو بہت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ دیکھتے ہیں تجارت کو، او لہوا، یا کوئی تماشے کو، انفضوا الیہا، بھاگ جاتے ہیں اس طرف. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعے کا نماز کے بعد دیتے تھے. نماز ہو چکی تھی، خطبہ پڑھ رہے تھے، قافلہ آ گیا، طبلہ بج رہا تھا. کئی زمانوں سے چیزیں نہیں مل رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف تھی، صحابہ پریشان تھے. ان کو یہ خیال تھا کہ خطبہ اتنا ضروری نہیں ہے، وہ بھاگے وہاں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور حضرت کو چھوڑ دیا کھڑے کھڑے. اللہ نے ان پر تنبیہ کی کہ ایسا نہیں. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ مِنَ التِّجَارَةِ، آپ فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے تماشوں سے اور تجارت سے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین روزی رساں ہیں، دوڑنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ خطبہ آگے کیا گیا اور اس طرح خطبہ چھوڑ کر جانے پر پابندی لگائی گئی. وہی ملاقبی ٹولہ دنیا بغیر کشی زمون کلے بئی لاغا دا کلی نم دے ترکائی چاوی دلیل سے دے و ترکو کا قائم، اور ستا ترکائی بقائم ہے.